بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ سورۃ المسد کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ 2، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا۔ اس کی ہم وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ توجہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن مجید کی صداقت پر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک واضح اور روشن گواہی دینے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے۔ رسول اللہ کا بچپن اس کے سامنے گزرا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے اسلام کی تحریک کا اعلان کیا تو یہ شخص اپنے بھتیجے کا بدترین مخالف بن کر ظاہر ہوا۔ یہ خوبصورت بھی تھا، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ اس کے رخسار، اس کا رنگ اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس رنگ کی سرخی و سفیدی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ بہت مالدار تھا اور مالدار ہونے کی وجہ سے بہت سارے تعلقات تھے اس کے لوگوں کے ساتھ، یعنی اس کی لابی بڑی مضبوط تھی مکہ میں۔ اس کی محفل کے لوگ مثلا بڑے بڑے لوگ تھے۔ اس شخص نے، یعنی یہ سر فہرست ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے رسول پاک کی مخالفت کی۔ ایک واقعہ جو ملتا ہے تاریخ میں اور اسے کسی فلم میں فلمایا بھی گیا ہے، اور وہ ہم نے دیکھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مکہ کے دو نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ابو لہب کے بارے میں۔ سورہ لہب نازل ہو چکی ہے، سورہ مسد یہ نازل ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں ابو لہب ابھی زندہ ہے، اپنی مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک جوان دوسرے سے کہتا ہے کہ یار، اگر ابو لہب میں عقل ہو تو اس کو چاہیے کہ اسلام قبول کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابو لہب اسلام قبول کر لے تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو سورہ مسد ہے، یہ ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سورہ مسد ہے، اس نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے اور یہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھی جہنمی ہے، اس کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ تو اگر ابو لہب میں عقل ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کرنا چاہے لوگوں میں، اسے چاہیے کلمہ پڑھ لے، پاس چلا جائے اپنے بھتیجے کے اور کلمہ پڑھ لے۔ اس کے کلمہ پڑھتے ہی ثابت ہو جائے گا قرآن غلط ہے۔ تو دوسرے نوجوان نے اس سے کہا، اگر ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو لہب نے مرتے دم تک اسلام قبول نہ کیا تو پھر محمد سچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، بڑی سادہ بات ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا مرتے دم تک۔
اور اپنے عمل سے ثابت کر گیا کہ قرآن نے جو آئندہ کی خبر دی ہے اس کے جہنمی ہونے کی وہ برحق ہے۔ سورہ مسد بتا رہی ہے کہ نہ ابو لہب نہ اس کی بیوی دونوں کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور جہنمی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں جلے گا یہ۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیتا کتنا آسان تھا، کہتا محمد آپ کا قرآن غلط ثابت ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، نہیں کیا۔ اللہ اس کے اندر کی وہ جو ضد بازی، خدا سے بہتر کون علیم بذات الصدور ہے، خداوند عالم سے بہتر کون عالم ہے، جانتا ہے کہ ابو لہب کا مزاج اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ یہ ہے با اختیار ہے، جو مرضی کرے، ایسا نہیں کہ اختیار سلب ہو گیا۔ لیکن اور یہ بات بڑی غور طلب اور سمجھنے والی ہے اس لحاظ سے بھی کہ ہم اگر ہمارے اندر ضد بازی اور ہٹ دھرمی اور اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جانے کا مزاج ہے تو اس مزاج کو ٹھیک کریں، اپنی اکڑ کو، مزاج کی اکڑ کو کچھ کم کر لیں۔ یہ مزاج ابو لہب بنا دیتا ہے انسان کو، ضد بازی اور ہٹ دھرمی اور تکبر۔ جیسے ایک ٹیچر کو پتہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کا مطلب ابو لہب میں کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا، اختیار ختم نہیں ہوا۔ آسان سی مثال دیتا ہوں، ایک ٹیچر ایک بچے کے ماں باپ کو بلا کے کہتا ہے تمہارا بچہ فیل ہے، ابھی امتحان مہینے بعد ہے۔ آیا ٹیچر کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ بچہ تمہارا فیل ہے بچے کا اختیار ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ غور کیجیے، اس لیے کہ ٹیچر مثلا سال بھر بچے کو 11 مہینے پڑھا چکا ہے، 11 مہینے بچے کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد، اس کی حالت دیکھنے کے بعد اس کو قاطعیت کے ساتھ پتہ چل چکا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، کہ یہ بچہ پاس نہیں ہوتا۔ نہ یہ کہ ٹیچر کے یہ کہہ دینے سے بچے کا اختیار ختم ہو گیا، بچہ مجبور ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا اللہ بھی سزا اور جزا دونوں کس پر دیتا ہے؟ اختیار پر دیتا ہے، نہ کہ زبردستی کسی کو ایسا کر دے، خلاف عدل الہی ہے۔ توجہ فرمائیں، سادہ سمپل عقل، کامن سینس اس بات کو سمجھ سکتی ہے۔ لیکن اس بات پر آپ کی توجہ رہے کہ سورۃ المسد قرآن کی اور رسول اللہ کی صداقت پر خود گواہ ہے، یعنی جو کہا وہی ہوا۔ جیسے کہ وہ دو نوجوانوں کی گفتگو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اگر یہ دو نوجوانوں کا قصہ نہ بھی ہو تو بھی بات یہی ہے کہ جب ابو لہب کو یہ کہا گیا، اسے چاہیے تھا اسلام قبول کر لے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے لیکن آپ کا قرآن غلط ثابت ہو گیا، آپ غلط ثابت ہو گئے۔ نہیں ہوا ایسا۔ ابو لہب مرا ہے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر پہ یہ گیا نہیں تھا، اپنی جگہ اور بندے بھیج دیے تھے۔ جب بدر میں شکست ہوئی تو بہت اس کو آگ لگی، اور اللہ نے اسے ایک ایسی گندی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ یہ اسی بیماری سے مر گیا، اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، اور جہاں اس کی لاش پڑی تھی وہاں جاتا کوئی نہیں تھا، دفن کرنے کوئی نہیں جاتا تھا۔ آخر مکہ کے لوگوں نے اس کی اولاد سے کہا کہ باپ کی لاش کو کہیں پھینکو، اور انہوں نے کسی طریقے سے اٹھوا کر اور کسی پتھروں کے پیچھے پھینک دی، اور یہ اس کا انجام ہوا۔ کتنا چانس تھا اس کے پاس اس سورہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کرنے کا؟ یہ بھی توجہ فرمائیے، سورہ مسد بھی ابتدائی صورتوں میں ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی، کتنا ٹائم تھا اس کے پاس؟ یہ بات خود گواہ ہے قرآن مجید کی صداقت۔ اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ بہت چانس ہے، چچا ہے، بڑا قریبی ہے، دور نہیں ہے، چچا ہے، بہت چانس ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا یہ نہیں کرے گا، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ تو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا اہم نقطہ جو قرآن مجید کی اس قسم کی آیات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا کے سب سے عظیم انبیاء کے سردار، اللہ کی سب سے پیاری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونا بھی، سگا رشتہ دار ہونا بھی
اگر رسول اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا تو یہ کام نہیں آئے گا۔ لہذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، میں بچ جاؤں گا، اس بیچارے کو کسی نے ایسے ڈھکوسلے دیے ہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے حضرت نوح کے بیٹے کا انجام قرآن میں نہیں پڑھا، جس کے بارے میں حضرت نوح نے بات بھی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فوراً منع کر دیا اور لفظ بھی سخت بولے کہ اے نوح، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور حضرت نوح نے فوراً توبہ کی۔ توبہ یعنی مراد نہیں ہے کہ حضرت نوح نے کوئی گناہ کر دیا تھا وہاں پر، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اندر سے کافر ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ بیوی کا پتہ تھا، بیٹے کا پتہ نہیں تھا۔ نہ نبی کی بیوی ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پر نہیں تھی، نہ نبی کا سگا بیٹا ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پہ نہیں تھا، نہ نبی کا چچا ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پہ نہیں تھا۔ سمجھو فرما رہے؟ ہمارے ذہنوں میں ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اگر کچھ معیار، افکار، عقائد بن گئے کہ جو خلاف قرآن ہے، کب پتہ چلیں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ قرآن نے تو بتائے ہی معیار ہیں، اور وہ پتھر پر ایسی لکیر ہے جنہوں مٹ سکتی ہے نہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بعد وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو کبھی اللہ کے قانون میں، اٹل قانون میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ کتنا اہم ہے قرآن کو پڑھنا، اور کتنا غیر اہم ہو گیا ہے قرآن کو پڑھنا ہماری زندگی میں۔ بہت بڑا کیس، مقدمہ دائر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کی زد میں سب سے پہلے وہ آئیں گے جو اپنے آپ کو دین بتانے والا کہتے تھے۔ جب رسول اللہ شکایت کریں گے، سب سے پہلے کہا جائے گا بڑے ذمہ داروں کو بلاؤ جو کہتے تھے ہم دین بتانے والے ہیں، ہم جناب دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنا قرآن مجید لوگوں کو بتایا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی کیس ہوتا ہے، اس میں جس کا جتنا کردار ہوتا ہے اس پر اتنا پھر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور یہ کیس تو دائر ہونا، یہ ایف آئی آر تو کٹنی ہی کٹنی ہے۔ ایف آئی آر ہم یہاں پہ کہتے ہیں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، ہم کہتے ہیں پرچہ ہو گیا، رسول اللہ پرچہ کٹوائیں گے اس عظیم ترین عدالت میں۔ پروسیڈنگز ہوں گی ایسی عدالت میں کہ جہاں سے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایک دفعہ واپس چلے جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو جو خرابیاں تم سے ہو چکی ہیں۔ کبھی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، جس نے اصلاح کرنی ہے وہ یہیں پر اپنی اصلاح کرے۔ اللہ العلی العظیم۔